قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اس حوالے سے پہلو بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت طیبہ پر غور کیا جائے تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ کی حیات ظاہری کے اندر دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے ہی پورے کا پورا جزیرہ عرب مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی، ویسے تو آپ زمین و آسمان میں ہر جگہ آپ کی سلطنت ہے، ظاہری طور پر بھی اس وقت مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور پورے جزیرہ عرب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت قائم ہو چکی تھی. اسی طرح جو عراق، یمن، شام وغیرہ کے سرحدی علاقے تھے، قریب قریب کے علاقے تھے، وہ بھی مسلمان فتح کر چکے تھے. اب یہاں سے مختلف جزیے اور مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے جاتے. اسی طرح جو بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی شے کو اپنے پاس باقی نہیں رکھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے پاس نہیں رکھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ احد پہاڑ میرے پاس پورے کا پورا سونا بن کر ہو، یا احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس میں سے ایک دینار بھی باقی رکھوں سوائے ان دیناروں کے کہ جن کے ذریعے سے میں اپنا قرض ادا کر سکوں. باقی کوئی دینار مجھے اپنے پاس باقی رکھنا نہیں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلو آپ کو ایسے ملیں گے. بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور انتہائی تیزی کے ساتھ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے کر گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان حیران رہ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں گئے ہیں. وہاں جا کر آپ واپس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس کچھ مال رہ گیا تھا، جو غنیمت کا مال آیا تھا یا تحفے میں مال آیا تھا تقسیم، وہ میں نے کر دیا، اس میں سے کچھ رہ گیا تھا. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے گھر کے اندر مال رہے اور میں رات گزاروں. پہلے اس کو خرچ کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے. آپ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ کو دیا کہ آپ اگر سلطنت چاہیں، بادشاہی چاہیں تو آپ کو بادشاہی دی جائے، تو فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں، اور ایک دن کھانا کھاؤں اور اس پر شکر ادا کروں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مال و دولت کے حوالے سے معاملہ تھا. آپ جو کپڑے پہنا کرتے تھے وہ موٹی موٹی چادریں ہوا کرتی تھیں، خردری چادریں ہوتی تھیں. امامت شریف موٹے کپڑے کا آپ پہنا کرتے تھے. عمومی طور پر تہبند آپ پہنا کرتے تھے. حالانکہ ریشمی کپڑے آپ کے پاس آتے، ریشمی چادریں آپ کے پاس آتی جس میں سونے کا کام ہوا ہوتا تھا، وہ آپ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اگر چاہتے تو رکھ لیتے، کون منع کرتا، بلکہ لوگ جو ہے وہ خوشی خوشی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھتے، صحابہ میں تقسیم کر دیتے، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹاٹ کا موٹے موٹے کپڑے زیب تن فرماتے. وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے کسی طرح کی غرض نہیں تھی. آپ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبہ کی بلندی کے طالب تھے، اور اسی کی طرف آپ متوجہ رہا کرتے تھے. دنیا میں جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا وہ آپ نے بدرجہ اتم ادا کیا. دنیا کے آپ محتاج نہیں تھے، آپ دنیا کی کسی چیز کے طالب نہیں تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پاس مال نہیں رکھا کرتے تھے. یہ چیز ہے مال کی دوسری صورت کہ مال پاس موجود ہو اور بندہ اس سے غنی ہو، بے پرواہ ہو کہ مال ہے تو کیا ہوا، جو آیا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا. مال اس طرح پسندیدہ بنتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس پہلو سے دیکھا جائے تو کثرت مال کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا مال آتا کہ اوروں کے پاس اتنا مال نہیں آیا کرتا تھا. لیکن عمومی طور پر شام ہونے سے پہلے، رات ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام علیہ رضوان تو یہاں تک جا کے اعلان کیا کرتے تھے اپنے قبیلوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، کہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ وادیاں بھر دیتے ہیں.
اتنا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ سوال کیا جاتا اب کبھی لا نہیں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی آیا، اس نے سوال کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی الوقت ہمارے پاس نہیں ہے، جاؤ اور فلاں سے لے لو ادھار، اور جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کا ادھار ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے، یہ آپ نے کہا کہ فلاں سے لے لو اور جب آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کے اوپر ملال کے آثار آئے، ناپسندیدگی کے آثار آئے کہ یہ بات کیوں کہی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہاں ایک شخص موجود تھے، ایک اعرابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، کہ خرچ کیجئے اور عرش والے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کا خوف نہ کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَبِهِ أُمِرْتُ، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ چہرہ چمک اٹھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ انہوں نے یہ بات کہی جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی کمی کا خوف نہ رکھوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مال کی کمی کا کوئی خوف نہیں تھا، آپ کے پاس بہت مال آتا اور وہ آپ سارا کا سارا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے مال کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا انداز، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو مال کچھ بھی موجود نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جو نفقہ لیا ہوا تھا، کھانا لیا ہوا تھا، اس کے بدلے میں اپنی زرع، یہ ایک شخص کے پاس آپ نے رہن کے اندر رکھائی ہوئی تھی، گروی رکھائی ہوئی تھی، وہ اس کے پاس موجود تھی، اور اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کھانا لیا ہوا تھا، جو ان کا اناج تھا وہ لیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے اس طرح راضی تھے، لیکن لوگوں کو آپ خوب عطا فرمائیں۔